بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز پر ہمارا روح کو مہکا دینے والا پروگرام احسان رمضان۔ ناظرین، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، یہ اپنے رب سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ اپنے اندر کے انسان کو جگانے کا ایک وقت ہے۔ اس برکتوں بھری سحری میں ہم بات کریں گے رحمت کی، محبت کی، عبادت کی اور ان احساسات کی جو رمضان المبارک کو خاص بناتے ہیں۔ ہر سیگمنٹ، ہر گفتگو، ہر دعا آپ کے دل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو تیار ہو جائیں ایک روحانی سفر کے لیے جہاں ہر لمحہ ہوگا احسان رمضان۔ اور ناظرین، جب احسان رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ رمضان صبر، تقوی، بلکہ خود احتسابی اور روحانی ترقی کا بھی نام ہے۔ ایک واقعہ بتاتا چلوں تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر، بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے، اللہ نے اولاد کی نعمت سے، بے شمار عزت سے انہیں نوازا تھا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دیں اور اللہ نے ان کو جب آزمائش دی تو اللہ نے وہ ساری نعمتیں لے بھی لیں، دولت چلی گئی، اولاد کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری دی اور ایسی بیماری جس سے ان کے جسم پہ زخم ہو گئے اور لوگ ان سے دور جانے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، میں آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بے انتہا اپنے ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ میں تکلیف میں تو ہوں مگر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے جس حال میں بھی مجھے رکھا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو، ان کے شکر بجا لانے کو قبول فرمایا اور ان کو واپس ان کی دولت سے نوازا گیا اور پہلے سے زیادہ اللہ نے ان کو ترقی عطا فرمائی۔ تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بجا لائیں، شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بے انتہا کرم نوازی فرماتا ہے جو اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس خوبصورت احسان رمضان کا آغاز حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بے انتہا زبردست گفتگو ہمارے علماء کرام کے ساتھ، ہمارے مہمان حضرات کے ساتھ، ہمارے ساتھ سیلیبریٹیز بھی ہوں گے، انڈسٹریلسٹ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں اور آئیے ویلکم کرتے ہیں حضرت مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مایہ ناز ثناخان رسول، اللہ تعالیٰ نے بے انتہا عزت سے، نام سے نوازا ہے، حسان خورشید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مایہ ناز صنعت کار ندیم پولانی صاحب۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی مایہ ناز نامور سیلیبریٹی نادیہ حسین صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو ناظرین، آج احسان رمضان میں ان کا ساتھ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں جڑا رہے گا، بہت ساری گفتگو ہوگی، بہت ساری باتیں ہم ان سے جانیں گے، بہت ساری چیزیں آج ہمیں سیکھنے کو ملے گی، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اب میں سب سے پہلے مخاطب ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور عالم دین حضرت مفتی نوید عباسی صاحب۔ مفتی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ آج فضیلت پہلے عشرے کی اگر بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ روشنی عطا فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن مجید فرقان حمیدہ اور یہ نص ہے
قرآن مجید نے کہا یا ایھاالذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو قرآن کی اصول تفسیر کا یہ قاعدہ ہے کہ دائرہ کار گفتگو کا جب متعین ہو جاتا ہے تو وہی لوگ جن کو تعین کر کے مخاطب کیا جاتا ہے وہی مراد ہوتے ہیں۔ جب والد کہتا ہے او میرے بیٹو بات سنو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹے ہی بات سنیں گے، دوسروں کے لیے وہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تو یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، بے ایمانوں کو نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام، کتبہ اس کا معنی کتابت بھی ہے، اس کے اور بھی معنی ہے، لیکن یہاں یہ فرضیت کے معنی میں ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ سام یصوم جو ہے وہ یہ یہاں پر جمع نہیں ہے بلکہ یہ مصدر ہے، تو اس لیے اس کا معنی ہم روزہ کریں گے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ کما جو ہے نا، یہ قیاس ہے، اور یہ قیاس فقی ہے، یعنی جیسے پہلی امتوں پر فرض تھا اب تم پر بھی فرض کیا گیا، اور وجہ علت کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو رمضان المبارک ہمیں عطا کیا ہے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے، نبی علیہ السلام کے سبب سے، اس رمضان المبارک ہم اپنی پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور دیکھیے آپ نے فضیلت کی بات کی، خود نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان ہے۔ ایک تو اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رمضان سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے کہا اے میرے صحابہ سنو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک مبارک مہینہ، ایک برکت والا مہینہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی برکتوں کا تذکرہ کیا، جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں نیکی کا یعنی نفلی نیکی کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، اور اس مہینے میں اگر آپ لوگوں کی، مسلمانوں کی افطار کی بات کریں تو جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حوض سے عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اگر ہم یہ نہ پائیں تو پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کوئی ایک کھجور سے دودھ سے بھی افطار کروا دے تو یہ ثواب اس کو ملے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں، اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان آپ ذرا سنتے جائیے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، یہ آج کل احتساب بیورو والے لوگوں کو پکڑتے ہیں نا، قومی احتساب بیورو نے فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کو پکڑ لیا، یہ تو ان کا معاملہ ہے۔ لیکن بندہ جب اپنا محاسبہ کرتا ہے نا، اندر سے اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے تو یہاں غلط ہے، یہاں گلٹی ہے، یہ ہے، تو جب محاسبہ کر کے اللہ کے حضور معافی کا خواستگار ہو کر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، تو یہاں تو رمضان المبارک میں قدم قدم پر نیکیوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی آگے بڑھ کے اس کو حاصل کرے؟ رب کی رحمت پکار رہی ہے میرے بندو آؤ میں تمہیں عطا کرنے پر مائل ہوں، ہم تو ماہل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ مہینہ صدقہ و خیرات کرنے کا ہے، یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے، یہ مہینہ غریبوں کی غمخواری کا ہے، یہ مہینہ بیماروں کی دلجوئی کا ہے، یہ مہینہ اپنوں سے پیار کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اگر ہم آگے بڑھیں گے، اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں گے، تو قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، سوال کرو تو صحیح، میں تمہارے قریب ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری سانسوں کو سنتا ہے، ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو سنتا ہے۔ تو اس رب سے مانگنے کا یہ مہینہ ہے، اس میں مانگیے، آگے بڑھیے اور نیکیاں عام کیجیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب کے ساتھ ہمارے سوالات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک زبردست سیلیبریٹی نادیہ حسین صاحبہ موجود ہوں گی، ان سے بہت ساری امیزنگ اور دلچسپ گفتگو کا سلسلہ بھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے، لیکن ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے
مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک کے صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور ہوا کیسے دل سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات ان کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اللہ جی ہیں جی ہیں جی ہیں ماشاء اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، احسان رمضان میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ہمیں ایک دفعہ پھر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی مایہ ناز سیلیبریٹی جو کہ ایک ایکٹریس بھی ہیں، ماڈل بھی ہیں اور خاص انٹرپرینیور بھی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں احسان رمضان میں نادیہ حسین صاحبہ کو۔ نادیہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک۔ رامدید کہتے ہیں آپ کو احسان رمضان میں۔ تھینک یو۔ یہ بتائیں کہ آپ کی رمضان کی روٹین کیا ہوتی ہیں؟ روٹین جو نارمل روٹین ہوتی ہے سب کی، باقیوں کی جو ہوتی ہے وہی میری ہوتی ہے، مطلب کہ جن دنوں میں کام چل رہا ہوتا ہے ایز ان لائک جب ریکارڈنگس چل رہی ہوتی ہیں تو ان دنوں میں جو ہے وہ روٹین تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے، ورنہ ادروائز جو ہیں وہ سحری وغیرہ کر کے پھر سو جاتے ہیں، اور پھر جو لائک اراؤنڈ 11 تک اٹھتی ہوں میں، ورنہ جب ریکارڈنگز ہوتی ہیں تو پھر کال ٹائم جو ہوتی ہے وہ کبھی 10 بجے کبھی 11 بجے ہوتی ہے، تو پھر صبح جو ہے نا وہ 9 بجے 10 بجے اٹھنا پڑتا ہے، تیار ہونا پڑتا ہے، پھر پورا دن جو ہے وہ شوٹ پہ گزر جاتی ہے، اینڈ پھر وہیں پہ جو ہے وہ نمازیں بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پھر وہیں ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیلیبریٹی کے لیے بڑا ٹف ورک ہوتا ہے کیمرہ فیسنگ کے ساتھ روزہ رکھ کے حالت، تو بڑا ڈفرینشیٹ تو اندازہ تو ہوتا ہوگا کہ روزے کی حالت میں سخت ایک مشکل کا سامنا کرنے کو ملتا ہے آپ کو؟ اگر موسم بہت ہی زیادہ خراب ہو تو اور زیادہ مطلب فیل ہوتا ہے کہ کیونکہ گرمی ظاہر ہے زیادہ ہوتی ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ماحول کیا ہے، جو ریکارڈنگ کا جو ماحول ہے، اگر ماحول ایسا ہے کہ جس کے اندر فار ایگزامپل گھر کمفرٹیبل ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی لائک اب اگر ماحول میں اے سی ویسی چلا ہوا ہو تو پھر اتنا فیل نہیں ہوتا ہے، لیکن ایٹ ٹائمز ظاہر ہے جب اگر اتنا ماحول ویسا ہے کہ جس طرح کوئی غریب کا گھر دکھا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ کا میک اپ روم جو ہوتا ہے وہاں پہ اے سی وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ ہم سیٹ پہ ہوتے ہیں اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہاں پہ ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو، تو پھر یہ کہ زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے۔ آپ ایک سیلیبریٹی کے ساتھ ایک ماں بھی ہیں، ماشاءاللہ 3 سے 4 ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، تو شوبز ورک اور ایک ہاؤس وائف ورک وہ کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ ویل ظاہر ہے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک الگ ہی ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر خیر شکر ہے کہ میرے 2 جو بڑے بچے ہیں وہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں that they are quite independent. I have a 21-year-old and a 19-year-old. تو وہ تو ابھی اپنے انڈیپینڈنٹلی ہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو 2 چھوٹے ہیں تو وہ ایک 13 سال کی ہے اور ایک 11 سال کا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ بہت انوالو رہنا پڑتا ہے، اینڈ
پڑھائیوں میں بھی اور ان کی جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں. اور پھر اب جب رمضان ہوتا ہے تو ان کی بھی ایک وہ مطلب ظاہر ہے ان کے اوپر فرض تو ہو گیا ہے, لیکن ان کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ مینٹین کرنا روزے کا, تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں رکھنا ہے, روزہ رکھنا ہے. لیکن جیسے میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ فٹ بال بھی کھیل رہا ہے, پھر وہ اور بھی چیزیں ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے, تو کافی ہیکٹک ہو جاتا ہے اس کے لیے. آپ کو زیادہ پسند کیا ہے نادیہ, سحری یا افطاری, اور فیوریٹ ڈش کون سی پسند کرتی ہیں؟ آئی وڈ سے سحری جو ہیں وہ زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے, بیکاز دیٹس مور لائک اے ویری انٹیمیٹ افیئر فیملی کے ساتھ, اور عموماً تو گھر پہ ہی جو ہے وہ سحری ہو رہی ہوتی ہے. اٹس مور آف این انٹیمیٹ افیئر, اور جو بھی ہماری ایک روٹین میں جو چیزیں ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑا ایک اچھا ایک سویٹ سا ماحول ہوتا ہے, اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور جب بچے بھی سیلیبریٹی کو اگر اٹھتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ, جیسے سحری کو پسند کرتی ہیں, تو وہ لوگ تو ویسے بھی سموسے پکوڑے سے شوبیز کے ہمارے لوگ بچ رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ سحری کو پسند کرنے کی خاص وجہ یہی ہے آپ کی. نہیں, آئی تھنک ماحول وائز کہ ماحول میں جو ہے وہ ایک بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے, ایک ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے نا, روزہ رکھنے کی ایکسائٹمنٹ ہے کہ سحری کر رہے ہیں, بچے اٹھے ہیں, اور پھر لائک وہ چیزیں کر رہے ہیں اپنی, اور وہ جو چیز ہوتی ہے ان کے افطاری کا جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ایک الگ, لیکن سحری کے لیے اٹھنا, اور آپ نیند سے اٹھ رہے ہو, اس کے بعد پھر آپ کو اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, لیکن وہ جذبہ جو ہے جب میں دیکھتی ہوں اپنے بچوں میں سو دیٹ بیکمز ویری نائس. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے ساتھ ایک بڑے اور پیارے خاص مہمان موجود ہیں. اگر تعارف بتاؤں تو سی او ہیں پولانی ٹیکسٹائل کے, جناب ندیم پولانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم بھائی, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ صاحب. آپ کی ویژنری لیڈرشپ کی جب بات ہوتی ہے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک بڑا آپ کا نام آتا ہے. الحمدللہ. تو یہ نام اور کام تک کا سفر کیسے طے کیا؟ زاہد, سب سے پہلے تو آئی ایم تھینکفل فار انوائٹنگ می ہیئر. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل کا جو سفر یا جو بھی کیریئر آپ کہہ لیں, تو آف کورس انیشیل اسٹیج کے اوپر تو سب اسٹرگلنگ کے بعد ہی آگے بڑھتے ہیں. بٹ ٹیکسٹائل سیکٹر ایکچولی میرے مرحوم فادر وہ بلانگ کرتے تھے, اور جب میں یونیورسٹی میں تھا اینڈ آئی واز گوئنگ ٹو دا انجینئرنگ سائٹ, ایٹ دیٹ ٹائم بس ایک اتفاق ہوا تھا کہ ان دنوں میں فادر کے ساتھ جانا ہوتا تھا کام پر, اور ٹیکسٹائل سیکٹر میرے لیے پیشن بن گیا, اور میں نے وہیں سے پھر اسٹارٹ کیا, اور انجینئرنگ کو چھوڑ کے بزنس کی طرف آ گیا. انجینئرنگ میں زیادہ انٹرسٹ تھا, ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بعد میں پیدا ہوا؟ ڈیفینیٹلی ایٹ دیٹ ٹائم ایکچولی اٹ واز یونیورسٹی لائف, اس کے اندر سارے دوست یار, ہر چیز جو چیز ہوتی ہے, تو انجینئرنگ میں میرا پیشن تھا. لیکن جب ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھا, بزنس کو دیکھا, اس ٹائم کے اوپر مجھے زیادہ چارم نظر آیا, اس کے اندر زیادہ ایک برائٹ فیوچر نظر آیا, تو اس کو پھر میں نے اپنا کور سیگمنٹ بنایا. کیا بات ہے ندیم بھائی, انٹرنیشنل سطح تک آپ نے اس چیز کو نام بلند کیا پولانی ٹیکسٹائل کا. پہلے یہ نیشنل وائڈ تھی جب آپ کے فادر اس چیز کو رن کیا کرتے تھے, اور اب انٹرنیشنلی بھی ہم اس کو سنتے ہیں, پولانی ٹیکسٹائل کو دیکھتے ہیں دیگر ایگزیبیوشن میں. تو اس میں آپ کی محنت, آپ کا کردار کہاں تک ہے؟ ایکچولی محنت تو ڈیفینیٹلی زائد ہر چیز کے پیچھے آپ کو کرنی پڑتی ہے. آپ جو آج کر رہے ہیں, یا جس طریقے سے کوئی بھی شخص کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو, ایون ہمارے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی نادیہ, انہوں نے اپنا بتایا کہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کو ایک ایکسپوجر حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی اسٹرگل, بڑی محنت, پھر آپ کی نیٹ ورکنگ, آپ کے پی آر, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کئی ایپیسوڈس ہمارے یہاں ہمارے کنٹری میں ہو چکے ہیں 1999 سے لے کے 9/11 کے بعد سے. بہت سارے فارینرز, بہت سارے جو وہاں کے بائرز ہیں, وہ پاکستان آنا پریفر نہیں کرتے تھے, اور الحمدللہ اس ٹائم کے اوپر بھی ہم نے ان چیلنجز کو فیس کیا, اور اپنی پروڈکٹ کو وہاں پر لے کر گئے, ان کو دکھائی, اور آج بھی الحمدللہ پاکستان ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کافی کمپٹیٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا, ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیش, ایز کمپیئر ٹو سری لنکا. اور امید ہے کہ جس طریقے سے اب جو نئی پالیسیز آ رہی ہیں گورنمنٹ کی, اور جس طریقے سے وہ انکریج کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ 2026-27 جو ہے اٹ وڈ بی مچ بیٹر
پوری انڈسٹریل سیکٹر میں آپ نے اسٹرگلنگ فیس کب دیکھا؟ میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور 9/11 ہو گیا تھا. اوہو 99 کے اندر ہم نے انڈسٹری ڈالی پولانی ٹیکسٹائل, اور ابھی وہ انڈسٹری اسٹارٹ اپ پہ ہی تھی اور یہ 9/11 ہوا اور بہت بڑا ہمارے کو سیٹ بیک ملا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا, ہر چیز کہتے ہیں کہ نیگیٹو کے پیچھے کچھ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو بہت ساری امریکہ کے جو پروگرامز تھے وہ پاکستان انڈیا سے موو ہوئے, اور ایک بہت بڑا گیپ تھا مارکیٹ کے اندر, تو ہمیں وہاں پر ایک بہت بڑا کوشن ملا اور ہم نے وہیں سے اپنی جرنی کا سٹارٹ کیا. کیا بات ہے ندیم بھائی. رمضان ڈسپلن اور بزنس ڈسپلن کی اگر بات ہوتی ہے تو کیا سملرٹی دیکھتے ہیں؟ کیا روزے کا مہینہ بزنس مائنڈ سیٹ کو اسٹرانگ کرتا ہے؟ آف کورس رمضان تو ڈسپلن ناٹ اونلی میں یہ کہوں گا کہ ہیلتھ وائز نہیں ہے, ٹائمنگ وائز بھی ہے. مطلب صبح اٹھنا, فجر کے اندر سحری کرنا, سب کچھ کرنا. عام دنوں میں کہاں ہر شخص, آج آپ دیکھیں مساجد صبح فجر کی نماز میں پوری بھری ہوئی ہوتی ہیں, عام دنوں میں یہی مسجد خالی ہو جاتی ہیں. تو ڈسپلن تو رمضان کے مہینے میں ہر چیز میں ڈسپلن آ جاتا ہے, اور یہی ڈسپلن آپ کا ریفلیکٹ کرتا ہے بزنس کے اندر. اگر آپ صبح ارلی مارننگ چلے جاتے ہیں, کام نپٹا لیتے ہیں, اور دن کے اندر اتنی برکت آ جاتی ہے کہ ہمارا جو کام ہے مینوفیکچرنگ کا ہے, اور مینوفیکچرنگ کے اندر ہمیں 24/7 چلانی ہوتی ہے فیکٹری. تو ہم نے اپنے آفس آورز بھی ایسے رکھے ہیں کہ ٹھنڈے ٹائم کے اندر صبح ارلی مارننگ سے لے کے ظہر تک یا دوپہر کو 2 بجے تک کام ختم ہو, اور اس کے بعد لوگ رش آور سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں پہ جائیں, وہاں پہ ریسٹ مل جائے, اس کے بعد عصر کی نماز مل جائے, افطار مل جائے. یہ ساری چیزوں کا ہم نے خیال رکھا ہوا ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے, تو یہ چیزوں کو ہم نے بڑا ایک اپنا وہ بنایا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو 5 گھنٹے 4 گھنٹے جو ہمیں ظہر تک ملتے ہیں, اس میں اتنی برکت ہوتی ہے اور اتنا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ظہر کے بعد کوئی بندہ بیٹھے یا کوئی کام کرے. تو ڈسپلن. ندیم بھائی آپ کے نزدیک ایک سکسیزفل بزنس بننے کے لیے, بزنس پرسن بننے کے لیے کنسسٹنسی زیادہ ضروری ہے, یا اسٹرانگ ہونا زیادہ ضروری ہے, یا ہوتے ہیں نا کہ رسک لینا وہ زیادہ ضروری ہے؟ تینوں چیزیں, آل تھنگس. مطلب یہ کہ یہ ایک پیکیج ہے. اگر آپ ہارڈ ورکنگ کر رہے ہوں گے بٹ اگر آپ رسک نہیں لیتے ہیں تو ہاؤ وڈ یو نو کہ کس جگہ کے اوپر جا کے آپ کو کھڑا ہونا ہے. صرف رسک لیتے ہیں اور ہارڈ ورکنگ نہیں ہے, اور آپ بولیں کہ میں کیپٹل مارکیٹ میں جا کے رسک لیا اور میں فیل ہو گیا, سو دیٹ از ناٹ, میں کہوں گا کہ وہ کوئی رسک ہے, وہ تو ایک سیدھا گیمبلنگ ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو ہارڈ ورکنگ بھی کرنی ہے, ڈسپلن بھی رکھنا ہے, کنسسٹنسی بھی رکھنی ہے, اور رسک بھی لینا ہے, تو جا کے آپ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں. ندیم بھائی آپ ایک زبردست بزنس مین ہیں. آج کی جین زی جو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ جین زی زید ایکچولی ہم نے ٹھیک ہے اس کو جین زی کا نام دیا ہے, میرے بچے بھی ہیں, میرے بیٹے بھی ہیں, وہ بھی جین زی کا ہی حصہ ہیں, لیکن ہم نے اس کو اتنا ایک پرومیننٹ کر دیا ہے کیونکہ آج کی جنریشن اس کے اندر ہر چیز وہ سمجھتے ہیں کہ ویری ایزی. انہوں نے کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں دیکھی, کوئی اسٹرگل نہیں دیکھی. جب کام بھی دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اٹ از ویری ایزی. تو وہ ایسا سب کچھ نہیں ہے. ان کو ایٹ لیسٹ ایکچولی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹریٹ لائف نہیں دیکھی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی ہیں. ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اتنا ایزی ہے, اس نے یہ کیا اور وہ ہو گیا, اس کا یہ رزلٹ آ گیا. اس کے پیچھے کتنی ہارڈ ورکنگ ہے, کتنی اسٹرگل ہے, کتنی ایفرٹ ہے, وہ ان بچوں کو ابھی پتہ نہیں ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ ایجوکیٹ دیم, وی شوڈ برنگ دیم ان ٹو دا ڈسپلن فار ہارڈ ورکنگ, فار اسٹرگل, اینڈ شوڈ شو دیم کہ یہ اتنی محنت کرنی ہے ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, از ناٹ اے پیس آف کیک. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے نزدیک حلال کمائی اور بزنس ایتھکس کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ کیا شارٹ کٹس کبھی لانگ ٹائم سکسیس کو کامیاب بنا سکتی ہے؟ سسٹین نہیں کر سکتے. شارٹ کٹس میں کبھی کامیابی مل جاتی ہے بٹ سسٹین نہیں ہو سکتا انسان, کیونکہ شارٹ کٹ کے اندر جب آپ کو کامیابی ملتی ہے تو پھر بندے کے اندر اتنا اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے, اور بندہ سوچتا ہے اوہ وہ بندہ 10 سال سے کام کر رہا تھا, دیکھو یار میں نے 1 سال میں آ کے اس جگہ کے اوپر پہنچ گیا. کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے شارٹ کٹ کیا یا کوئی بھی چیز کی, لیکن وہ اس کا کانفیڈنس اوور کانفیڈنس میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ لوگ احسان رمضان میں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. صلی علی نبینا صلی علی محمد
جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کیا بات ہے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور مزہ تو تب ہے فرشتے قبر میں کہتے سبھی کی مدحت خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے اور میں دیکھ لوں ایک بار جو سوئے طیبہ کو بھلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے. سبحان اللہ. کیا ماشاء اللہ. وہی پیارا انداز مجھے یاد ہے حسان خورشید بھائی جب ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا اور میری پہلی ٹرانسمیشن تھی اس ٹائم آپ پہلے مہمان پہلے ثناخوان رسول تھے. تو کیا آپ کی کیا مصروفیات ہیں رمضان المبارک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے تمام دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. اللہ پاک اس ماہ مبارکہ کی صحیح معنوں میں ہمیں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خاص طور پر رمضان المبارک میں ہماری مصروفیات آج کل ٹرانسمیشنز کے حوالے سے سحری اور افطار کی دونوں ٹرانسمیشنز پھر اس کے ساتھ فیملی کے ساتھ کچھ ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے تو الحمدللہ بڑا بزی ٹائم گزرتا ہے. کیا بات. کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی طرف بھی رہیں تو اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. حسان بھی بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. رمضان میں اگر روحانی کیفیت کی بات کی جائے تو آپ کی کیسی ہوتی ہے؟ آئی تھنک رمضان میں تو ہر ایک کی روحانی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اینڈ یہ ایک مجھے لگتا ہے نیچرل سی ایک چیز ہوتی ہے ایون دو کہ جو روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو پورے آل تھرو آؤٹ مینٹین کرنی چاہیے لیکن رمضان میں ایک الگ ہی جذبہ آ جاتا ہے. آپ جو ہیں وہ ایکسٹرا چیزیں سن رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں عمل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ عموماً آپ لوگ مطلب میرے لحاظ سے جو ہے وہ پورے سال میں جو ہے وہ مینٹین کرنا یا وہ ایک عادت وائز جو ہوتی ہے وہ چیز ایٹ ٹائمز چھٹ بھی جاتی ہے لائک جیسے کہ اب نماز تو چلیں پھر بھی آپ مینٹین کر لیتے لیکن تلاوت سننا وہ اتنا زیادہ مینٹین کرنا وہ پھر ایٹ ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے لائک ایٹ ٹائمز آپ روٹین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ چیز رمضان میں آپ کو کرنے میں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. آپ اسٹارٹ سے ایک آئیڈیل ماڈل رہی ہیں تو کافی سارے آپ نے فیشن واک بھی کری ہیں تو اس میں کوئی ایسی آئیڈیل کوئی میموری آپ کے ذہن میں جو بس گئی ہو؟
نہیں وہ تو خیر بہت ساری میموریز ہیں، مطلب کوئی ایک میموری نہیں ہے، بہت ساری میموریز ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی جو ہے وہ اس کے اندر اچھی بھی میموریز ہیں، بری بھی میموریز ہیں. کچھ جو ہیں وہ میموریز اسی ریمپ واک پہ آپ گر تو نہیں گئیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے آج تک نہیں. کیا بات ہے، کیونکہ وہ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری ماڈلز وغیرہ بڑی ہیلز پہن کے واک کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کبھی کبھی گر بھی جاتی ہیں. ہاں لیکن گرنے تک کا جو ہے وہ ایٹ ٹائمز پوائنٹ ایسا آیا ہے کہ پھسلے ہیں، ہلکا سا پاؤں جو ہے وہ مڑا ہے، لیکن ایز سچ پراپر گرنا وہ اب تک نہیں ہوا ہے. نادیہ ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر آپ کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اتنی انسپائرنگ اتنی موٹیویٹیو پرسنالٹی ہیں بھائی آپ، تو اسٹارٹ کریں. اچھا، ریمپ واک یا ٹی وی اسکرین؟ ٹی وی. کیا بات ہے. سویٹ یا سیوری؟ سیوری. گڈ. ارلی مارننگ یا لیٹ نائٹ؟ لیٹ نائٹ. کیا بات ہے. میک اپ لک یا نیچرل گلیم؟ نیچرل. گڈ. سب سے پہلے عید شاپنگ یا لاسٹ منٹ؟ لاسٹ منٹ. کیا بات ہے. آپ کی کوئی انسپائرنگ فیمس ایکٹر؟ بہت ہیں. لائک یو نو لائک لوکلی بھی ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہیں، لیکن میرے جو آئی وڈ سے ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ایکٹرز لوکلی از نعمان اعجاز. کیا بات ہے. اور اگر فیمیل کی کسی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ شو آف کر دیں. فیمیل میں آج کل آئی وڈ سے صبا قمر. کیا بات ہے بھائی، زبردست زبردست. تو بھائی نادیہ کے ساتھ بہت پیاری اور زبردست گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا. ہمارے مہمان ندیم بولانی صاحب تشریف لائے احسان رمضان میں، آپ کا بہت شکریہ. نادیہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ سے بہت ساری دلچسپ گفتگو ہمارے ساتھ جاری و ساری رہیں، اور ایک کوشچن ہم مفتی صاحب سے اور بھی کریں گے، بٹ اس سے پہلے میں چاہوں گا حسان خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان بھائی ایک نعت مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا دیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے ستوں پر ستوں سہ گئے دشمنوں کے، سہ گئے دشمنوں کے، رسول خدا یا خدا کہتے کہتے، یا خدا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے، کٹھن منزلوں سے گزر جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے. بڑی خوبصورت انداز میں ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے حسان خورشید صاحب. اب آخری سوال مفتی صاحب میں آپ کی جانب آ رہا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے اس احسان رمضان کو اختتام کی طرف جائیں گے. مفتی صاحب کون سے ایسے اعمال ہیں جو چھوٹے ہیں مگر اجر میں بہت بڑی اس کی اہمیت ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے بالکل آخری حدیث ہے کہ بالکل آخر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان،
دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن میزان پر بڑے بھاری ہوں گے. یہ حضور نے فرمایا, یہ آج ہم کوئی نہیں نتیجہ نکال رہے. حضور نے وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے, ان کو ہمیں صبح و شام پڑھنا چاہیے. اور میں یہ عرض کر دوں, کسی نیکی کے کام کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے. آپ کو راستے میں پتھر نظر آتا ہے تو آپ اس کو ہٹائیں, کانٹا نظر آتا ہے تو اس کو ہٹائیں. اور بے شمار مثالیں ہیں کہ ایک آدمی شرابی ہے اور وہ اپنے نشے میں دھت جا رہا ہے, راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پر پڑی ہوئی ہے, وہ اس کو اٹھاتا ہے, سینے سے لگاتا ہے اور عزت و احترام دیتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بشر حافی بنا کے ولیوں کا سربراہ بنا دیتا ہے. کیا بات ہے بھائی, تو واہ یہ واہ واہ. عمل جو ہے نا, وہ اس کو کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے, کسی انسان کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. انسانوں سے بھی محبت کرنی چاہیے. اگر آپ کو کسی کا کوئی عمل برا نظر آتا ہے تو پیار اور محبت سے اس کو سمجھائیں, نہ کہ اس پر تنقید کریں. کیا بات ہے مفتی صاحب, آج کل سوشل میڈیا کا رجحان اور ضرورت بن چکی ہے, جیسے نادیہ سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی, تو اس سوشل میڈیا کے دور میں روحانیت کا بیلنس کیسے رکھا جائے روزے کی حالت میں؟ دیکھیے, بہت ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں کرنا, لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, اور جو لوگ ابھی جیسے پولانی صاحب نے بھی گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہے ہیں, تو میں آج کے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کیجئے, لیکن ماہ رمضان میں یا ویسے بھی آپ اس کا فضول یا غلط استعمال نہ کریں, بلکہ اگر کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس شعبے میں ان چیزوں کو دیکھے, وہاں سے وہ چیزیں حاصل کرے. اب جتنی چیزیں آسان ہو گئی ہیں, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے, من حیث القوم پاکستان میں اگر آپ رپورٹیں دیکھیں جو مرتب کرنے والے ادارے ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں کہ پاکستانی جوان کیا دیکھ رہا ہے, دنیا کیا دیکھ رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. تو من حیث القوم ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے. تو ہمیں من حیث القوم اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ماہ رمضان یہ برکتیں لے کے آ گیا ہے. اس میں دیکھیے, صبح کے وقت آپ جاگتے ہیں نا, تو ایک کام کیجئے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی صبح کے وقت اٹھ کے ہمیں بچوں کے لیے کھانا بنانے میں اور اپنوں کے ساتھ سحری کرنے میں بڑا لطف آتا ہے. اس وقت کچھ لمحے اس خالق کے لیے بھی نکالیں. کمرے کے کونے میں جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, تنہائی میں 2 آنسو بہا کر تو دیکھیں. اللہ کو 2 آنسو بڑے پسند ہیں, 2 قطرے بڑے پسند ہیں. ایک وہ جو خوف خدا سے انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے, وہ نکل کر رخسار پر بعد میں بہتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے. اور دوسرا قطرہ وہ ہے جو میدان جہاد میں, میدان کارزار میں اللہ کی توحید کے لیے لڑتے ہوئے, رسالت مآب کے دین کے غلبے کے لیے جو قطرہ خون کا نکلتا ہے تلواروں کے سائے میں. دیکھیے وہ کتنا مشکل مرحلہ ہے, لیکن وہی اجر وہی ثواب خوف خدا سے نکلنے والے آنسوؤں پر ہے. آج ہم آنسوؤں سے دور ہو گئے, آج ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے. وہ جو تنہائی والی عبادت ہے, میں بیٹھا ہوں ٹی وی پر, لوگ کہیں گے مفتی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, لوگوں نے کہہ دیا تو آخرت میں مجھے کیا ملے گا. ذرا اپنے لیے, اپنے من کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے کچھ لمحات ہمارے نوجوانوں کو اور ماں باپ کو تربیت کرنی چاہیے. میں ہاتھ جوڑ کے والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ڈانٹ کر نہیں, پیار اور محبت سے ان کو سمجھائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے گزارنا ہے. دیکھیے زندگی کسی بھی وقت اس کی تمام ہو سکتی ہے, ہماری شام ہو سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے توبہ کریں, رجوع اللہ کریں. اور ماہ سیام میں خوب ابھی تو یہ ابتدا ہے, ابھی آگے مرحلے ہیں, نیکیاں کمائیں, لیلۃ القدر کو پائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے چینل کو اور سب کو, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو برکت. بہت شکریہ. مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سوالات پہ روشنی ڈال لیتے ہیں. خورشید صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا, ندیم پولانی صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا, نادیہ حسین صاحبہ آپ کا دل سے شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین, اختتام وقت ہے اور احسان رمضان کے اختتام کی جانب ہم رواں دواں ہیں. جاتے ہوئے صرف ایک میسیج, روزہ صرف جسم کا نہیں بلکہ روزہ آنکھوں کا, آپ کے لفظوں کا اور دل کا بھی ہوتا ہے. اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ غیبت, جھوٹ, سخت کلامی اور کسی کا دل دکھانے سے ہمیں بچنا ہے. یہ بھی ایک روزے کی کامیابی ہے. اس بات, اس خیال, اس اظہار کے ساتھ پروگرام احسان رمضان میں اپنے میزبان زید اختر کو دیجیے اجازت کہ آپ نے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے.
اللہ حافظ و نگہبان.